ہمارے لحاظ سے فرماتے تھے ایسے گشت کیا کرو، ایسے گشت کیا کرو، کہیں آگ لگ جائے، کہیں اگر آگ لگ جائے، کہیں اگر آگ لگ جائے، وہاں سے لوگوں کو آگ سے بچا بچا کے نکالا جا رہا ہو، کہیں سیلاب آ جائے، لوگ ڈوب رہے ہوں، بچے تیر رہے ہوں پانی میں، انہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کے نکالا جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح گشت کیا کرو۔ یہ بیچارے ملاقاتوں میں 2-4 دن کی باتیں کر کے سمجھتے ہیں ہمارا گشت ہو گیا ہے، ہم نے دین کی بات پہنچا دی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ ارے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ہدایت دینے کے لیے تو مسجد کو شرط قرار دیا تھا۔ یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم بات پہنچا تو ہدایت ہم دیں گے، یہ کہا تھا کہ تم ہمارے گھر میں لے آؤ، ہم ہدایت دیں گے۔ آپ پڑھیے قرآن، اور اس میں میں کوئی میں کوئی خیری باتیں تھوڑی کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ہم ہدایت دیں گے، اللہ نے یہی تو کہا ہے ہم اپنے گھر سے ہدایت دیں گے، صاف بات ہے بالکل۔ پڑھیے آپ قرآن پڑھیے، قرآن نے صاف کہا ہے ہدایت یافتہ صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق مسجد سے ہے۔ آپ پڑھیے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ سعد صاحب اپنے نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، حدیثوں کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو وہ حدیث گھڑ لیتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اب اسی بیان کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح کی باتیں کی ہیں، اور یہ بھوپال کے اندر جو اجتماع ہوا ہے اس کا بیان ہے۔ اس بیان کو سارے کو اگر آپ سن کے دیکھیے گا تو تقریباً اس میں سارے میں جگہ جگہ اسی طرح کی باتیں ہیں جو نہایت افسوسناک باتیں ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہیں کہ علماء، بڑے بڑے علماء ان کو توجہ دلا چکے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو، اور اگر وہ چاہیں تو اس طرح کی باتیں چھوڑ سکتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ اگر نہیں کریں گے تو تب بھی جو ان کا کام چل جائے گا، لیکن نہ جانے وہ چاہتے کیا ہیں، یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ سکا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی نئے فرقہ اور نئی جماعت بنانا چاہتے ہیں، تبھی تو، ورنہ تو جو آدمی تبلیغ جماعت کا خیر خواہ ہوگا، تبلیغ جماعت کے حضرات کا تو ہمیشہ سے یہ مزاج رہا ہے کہ جب ان کو توجہ دلائی گئی کہ آپ کی یہ بات غلط ہے تو کہتے کہ اچھا یہ بات غلط ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں تو اپنے کام سے مطلب رکھنا ہے۔ تو یہ مزاج رہا ہے ان حضرات کا، یہ مزاج کبھی نہیں رہا ہے کہ کسی نے توجہ دلائی کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے پھر اس پر وہ اڑ گئے ہوں کہ نہیں میں تو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، میں تو قرآن سے سنا رہا ہوں، میں تو حدیث سنا رہا ہوں۔ اب اس کے اندر بھی دیکھے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے گشت کیا کرو، ایسے گشت کیا کرو کہ کہیں اگر آگ لگ جائے تو وہاں سے لوگوں کو بچا بچا کر نکالا جا رہا ہو، کہیں سیلاب سے آ جائے، لوگ ڈوب رہے ہوں، بچے تیر رہے ہوں پانی میں، انہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کر نکالا جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح سے گشت کیا کرو، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ گشت جو ہے وہ اہمیت کے ساتھ ہونا چاہیے، تو اس طرح کی باتوں میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آگے سنیں پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ یہ بیچارے ملاقاتوں میں 2-4 دن کی باتیں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا گشت ہو گیا ہے، ہم نے دین کی بات پہنچا دی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ہدایت دینے کے لیے تو مسجد کو شرط قرار دیا تھا۔ پہلے وہ جملہ دوسرا بولا کرتے تھے، یہ جملہ بولا تھا انہوں نے کہ ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیوں بھیجتے، تو اس پر سخت اعتراضات ہوئے تو وہ جملہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب یہ نئی بات کی ہے انہوں نے کہ ہم نے دین کی بات پہنچا دی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ صحیح بات ہے، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بے شک ہدایت جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور اس کا آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے گا، اس کی تفسیر کے اندر یہی لکھا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت نصیب ہوگی، اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کا جو کام ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، وہاں اسی بات کو لکھا گیا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام جو ہے پہنچا دینا ہے۔ تو ایک آدمی اگر آپ اپنی بات پہنچا کر یہ کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اب سامنے والا اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو یہ تو اللہ جانتے ہیں، اللہ چاہیں گے تو اس کو ہدایت مل جائے گی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو ظاہر ہے صحیح نقطۂ نظر ہے۔ لیکن یہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم نے دین کی بات پہنچا دی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ ارے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے ہدایت دینے کے لیے تو مسجد کو شرط قرار دیا تھا۔ یہ اب اپنی طرف سے ان کا جو نقطۂ نظر ہے کہ مسجد کے اندر لایا جائے اور مسجد ہی کے اندر دین کی باتیں ہونی چاہیے، مسجد سے باہر اگر دین کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے تو اس سنت کے خلاف ہے،
تو اب جو ہے یہ ان کی باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ اللہ نے ہدایت دینے کے لیے تو مسجد کو شرط قرار دیا تھا، حالانکہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا، نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث کے اندر ملے گا کہ کہیں یہ بات لکھی گئی ہو کہ ہدایت جو ہے وہ صرف مسجد ہی کے اندر مل سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے مسجد کو شرط قرار دے رکھا ہے، کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ لیکن بس ان کو اپنی داستان سنانی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت دینے کے لیے تو مسجد کو شرط قرار دیا تھا، یہ تھوڑے ہی کہا تھا کہ تم بات پہنچا دو ہدایت ہم دے دیں گے، یہ کہا تھا کہ تم ہمارے گھر میں لے آؤ ہم ہدایت دیں گے۔ نعوذ باللہ، بتائیے کہاں کہا ہے اللہ نے کہ تم ہمارے گھر میں لے آؤ ہم ہدایت دیں گے؟ آپ پڑھیے قرآن میں کوئی خیالی باتیں تھوڑی ہی کر رہا ہوں، اللہ نے کہا ہم ہدایت دیں گے، اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ ہم اپنے گھر سے ہدایت دیں گے، صاف بات ہے بالکل۔ پڑھیے آپ قرآن پڑھیے، قرآن نے صاف کہا ہے ہدایت یافتہ صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق مسجد سے ہے۔ آپ پڑھیے قرآن، اب بتائیے دیکھیں قرآن کے اوپر کیسے صاف لفظوں میں جھوٹ بول دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ ہدایت یافتہ صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق مسجد سے ہے۔ اب بتائیے قرآن میں کہیں اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی جو آیت ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کا یہ مفہوم اور مطلب کس طرح سے بنے گا کہ ہدایت یافتہ تو صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق مسجد سے ہے؟ جن کا تعلق مسجد سے نہیں ہے تو کیا ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی؟ وہ ہدایت یافتہ نہیں کہلائیں گے؟ اور مسجد کے باہر اگر دین کی کوئی بات پہنچائی جا رہی ہے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکے گی؟ اس طرح کی بات تو قرآن مجید کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ وہ چونکہ اسی آیت کو انہوں نے پڑھا ہے اور اسی حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی بات چل رہی ہے۔ تو فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین کا ترجمہ انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ ہدایت یافتہ صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق مسجد سے ہے، حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے اپنی طرف سے باتوں قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ غلط کر دیتے ہیں، اور یہ جو سارے کی ساری گفتگو ہوئی ہے کہ اللہ نے ہدایت کو جو ہے خاص کیا ہے مسجد کے ساتھ میں، بالکل لا یعنی قسم کی گفتگو ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ یہ گفتگو کر رہے ہوں، اس سے پہلے کرتے چلے آئے، اہل علم کو سمجھاتے چلے آئے، لیکن سنتے نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک تحریر آئی تھی جو حضرت مولانا عبد المالک صاحب کی یہ تحریر ہے جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ کے خلیفہ ہیں، چونکہ وہ اس سے پہلے اسی طرح کی باتیں کرتے رہے تو انہوں نے توجہ دلائی کہ دل کا نرم ہونا، ہدایت کا دل میں اتر جانا، یہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جیسے سعد صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ہدایت تو یہ مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل گھر میں تھوڑی سی تلاوت اور وہ بھی غیر نبی کی زبان سے سن کر نرم ہو گیا، تو وہ مسجد میں واقع پیش نہیں آیا ہے۔ مشرکین مکہ کے رؤساء تو مسجد حرام کی گویا باشندے تھے، کتنے سنتے تھے وہ اس مسجد میں قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، لیکن کیا ان پر کوئی اثر ہوا تھا؟ یعنی بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مسجد کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن تب بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ مسجد کے اندر موجود رہا کرتے تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یہ ہدایت مسجد میں بھی مل سکتی ہے، مسجد کے باہر بھی مل سکتی ہے، تو اس کو مسجد کے ساتھ خاص کر دینا یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اور منافقین تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے ہی رہتے تھے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس لیے دل نرم ہونے اور ہدایت کا حوالہ دے کر تعلیم و تربیت اور ایمان مذاکرے کو مسجد کے ساتھ خاص کر دینا یہ احداث فی الدین ہے۔ وہاں لکھ رہے ہیں احداث فی الدین ہے، دین کے اندر نئی بات کا نکالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی کہ تعلیم و تربیت عام سے عام ہو اور ہر موقع و محل پر ہو، سفر و حضر، حجر و شجر، گھر سے باہر، راستے اور بازار، ہر جگہ تعلیم و تربیت چلتی تھی۔ تعلیم و تربیت اگر شرعی طریقے کے مطابق ہو تو ہر جگہ مؤثر ہوتی ہے، اور اگر شرعی طریقے کے مطابق نہیں ہے پھر مسجد کے اندر بھی وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا نظریہ رکھے ہوئے ہے کہ بس ہدایت تو مسجد ہی کے اندر مل سکتی ہے، مسجد کے باہر نہیں ملے گی، تو اور پھر کوشش بھی کرتا رہے اس طرح کا آدمی، تو ایک آدمی جب غلط نظریہ بنا لیتا ہے تو پھر کہاں اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، پھر تو نقصان ہی ہوا کرتا ہے۔ موبائلوں سے دین کی باتوں کے نشر کرنے کو تبلیغ سمجھتے ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ شیطانی راستوں سے ہدایت لانا چاہتے ہیں، جبکہ ہدایت کا جو طریقہ ہے، ہدایت کے حاصل کرنے کا جو ضابطہ ہے
اس کا تعلق صرف اور صرف ہمارے مسجد سے ہے. سوچیے مفتی ثقیف نے فرائض سے انکار کیا، فرمایا مسجد میں رکھو. سمامہ نے حق سے انکار کیا، فرمایا مسجد میں رکھو. چور سے چوری ہو گئی، فرمایا مسجد میں رکھو. مفتی ثقیف نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، فرمایا مسجد میں رکھو. ایک آدمی کے اندر زنا کا تقاضا پیدا ہوا، فرمایا مسجد میں لاؤ. آپ نے فرمایا مسجد سے اعمال سے بڑھ کر کوئی ذریعہ ہدایت کا اور دلوں کو نرم کرنے والا نہیں ہے. تو پھر آپ کو کیوں اس بات پر اصرار ہے کہ نہیں یہ طریقہ نہیں اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں؟ کیوں اصرار؟ میرا سوال سب سے ہے یہ، آپ کو نئے طریقوں پر کیوں اصرار ہے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے مسجد سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ دلوں کو نرم کرنے والا نہیں ہے. سوچیے مفتی ثقیف نے کہا جی ہم اسلام تو لے آئیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اپنے بتوں کو بھی 3 سال تک نہیں توڑیں گے. فرمایا انہیں مسجد میں رکھو. ان کا دل سخت ہوا ہے یا یہ انکار کر رہے ہیں فرائض سے، ان کا دل سخت ہو گیا ہے، انہیں مسجد میں رکھو. مسجد میں رہنا ان کے دلوں کو نرم کر دے گا. کہتے ہیں کہ گندے موبائلوں سے دین کی باتیں نشر کرنے کو اگر آپ تبلیغ سمجھتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ شیطانی راستوں سے ہدایت لانا چاہتے ہیں. غیر ضروری باتیں بھائی جس طریقے سے بات پہنچانے کے زمانوں کے اندر مختلف طریقے رہے ہیں. ہمارے زمانے کے اندر اگر طریقہ موبائل ہے تو اس کے ذریعے سے اگر کوئی تبلیغ کر رہا ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے، کیا اس میں قباحت کی بات ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو موبائل سے ہدایت پا رہے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے شیطانی راستہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ غیر ضروری باتیں ہیں بالکل. جبکہ ہدایت کا جو طریقہ ہے، ہدایت کے حاصل کرنے کا جو ضابطہ ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف اعمال مسجد سے ہے. یہ آپ نے کہاں سے آپ نے یہ تخصیص کر دی ہے کہ صرف مسجد ہی سے جو ہے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے؟ سوچیے آپ وفد ثقیف نے فرائض سے انکار کیا، فرمایا مسجد میں رکھو. سمامہ نے حق سے انکار کیا، فرمایا مسجد میں رکھو. چور سے چوری ہو گئی، فرمایا مسجد میں رکھو. وفد ثقیف نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، فرمایا مسجد میں رکھو. ایک آدمی کے دل میں زنا کا تقاضا پیدا ہوا، فرمایا. یہ انہوں نے حدیث کے اندر اضافے کر رکھے ہیں، انہوں نے بہت سی چیزوں کے اندر. سنیے گا اس کو آخر تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اعمال سے بڑھ کر کوئی ذریعہ ہدایت کا اور دلوں کو نرم کرنے والا نہیں ہے. حالانکہ کوئی اس طرح کی حدیث موجود نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اس بات پر اصرار ہے کہ پھر آپ کو کیوں اس بات پر اصرار ہے کہ یہ طریقہ نہیں اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں؟ کیوں ہے اصرار؟ یہ اصرار تو سارے اکابر کو جو ہے اسی پر اصرار رہا ہے. سب اکابر یہی لکھتے چلے آئے. مولانا منظور نعمانی صاحب کو پڑھ لیجیے، حضرت مولانا ابوالحسن علی محنت